آج کا ہماری پریس بریفنگ ہے، اس میں اس کا مقصد جو ڈومیسائل پیپر ہے، ڈومیسائل فارم ہے، جو ڈومیسائل ہمارے ڈسٹرکٹ کے لوگ بنواتے ہیں بنیادی طور پہ، اس کے بارے میں جو کچھ ہم نے ڈسٹرکٹ کے لیول پہ لوگوں کی آسانی کے لیے، عام طور پہ اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے جو چیزیں شامل کی ہیں ڈومیسائل فارم کے حوالے سے، اس پہ تھوڑا سا ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو اور اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ضروری تھا، اس لیے آپ لوگوں کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ تو میں جلدی سے گو تھرو کر دیتا ہوں جو اس میں ہم نے چینجز کی ہوئی ہیں، پرپوز کی ہوئی ہیں، اور وہ ہم لے کے بھی آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے یہ پتہ چل جائے کہ اب نیا جو ڈومیسائل فارم ہے وہ کس طرح کا ہوگا اور اس میں کیا کیا چیزیں ان کی آسانی کے لیے ہم نے انکارپوریٹ کی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو کہ نیا فارم دکھاؤں۔ یہ پرانا ہمارے پاس فارم ہے، یہ ہم نے اوپر سے تصویر وغیرہ، نام وغیرہ ہٹایا ہے تاکہ وہ ظاہر اس کی آئیڈینٹی ہے، تو اس لیے ہم نے کیا ہے۔ یہ پرانا فارم ہے ڈومیسائل کا، یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فارم کس طرح کا تھا اور کیا تھا، کیونکہ سب کے ڈومیسائلز اسی فارم کے طرز پہ موجودہ وقت میں بن رہے ہیں۔ اس کا دونوں سائڈز آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک مین سائڈ اور یہ اس کا اوور لیف ہے۔ یہ موسٹلی اٹیسٹیشنز وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اٹیسٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ تصدیق کنندہ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ پرانا فارم ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس پہ بتا دوں کہ ہماری جو ورکنگ ہے اس پہ ہم نے کیا ہے۔ اس پہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اب نیا فارم جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے، وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ یہ نیا فارم ہے جی، اور اس کا اوور لیف اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ یہ میں اس کی تفصیل پہ آتا ہوں کہ اس میں تفصیل میں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن پہلے فارم تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ لیں۔ اچھا، اب اس پر کمپیریزن کرتے ہیں۔ یہ جو پرانا فارم تھا آپ دیکھ رہے ہیں، اس فارم کے اوپر ایک تصدیق ہے، اسکول کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلے ایک اپلیکینٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں، اس فارم کے مطابق اسکول کی طرف سے اٹیسٹیشن کروا کے لائیں۔ جو بھی پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، وہ اس کو اٹیسٹیشن کر کے دے رہے تھے۔ اسکول کی اٹیسٹیشن ہو گئی۔ اس کے بعد اس اپلیکینٹ کو جانا پڑتا تھا ہمارے پٹوار خانے میں، متعلقہ جو پٹواری صاحب ہیں ان کے پاس، کہ بھئی وہاں سے آپ لکھوا کے لائیں اپنی زمین جائیداد کی، اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کی زمین کے ریکارڈ کے حوالے سے چیزیں لکھوا کے لائیں۔ وہ وہاں جاتا تھا، وہاں سے وہ لکھواتا تھا۔ اس پہ ظاہر ٹائم کنزیومنگ جاب ہے، پٹواری ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، ریکارڈ دیکھتا ہے، کھولتا ہے، چیزیں ہیں، لکھتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اس کے کاؤنٹر سگنیچرز کے لیے ہمارے 2 ریونیو کے آفیسز میں مزید جانا پڑتا تھا۔ وہ ایک گرداور کا آفس تھا اور ایک تحصیلدار کا آفس تھا، جو دونوں اس انفارمیشن کو کاؤنٹر سائن کرتے تھے۔ تو پٹوار خانے سے جا کے وہ گرداور کے دفتر میں گیا بیچارہ، وہاں سے تحصیلدار کے دفتر میں گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 اٹیسٹیشنز اس کے فرنٹ سائڈ پہ موجود ہیں، یعنی ان اٹیسٹیشنز کے بعد ہماری 2 اٹیسٹیشنز، ایک ایڈیشنل اے سی صاحب کرتے تھے، ان کے آفس میں فارم آتا تھا، وہ اس کی اٹیسٹیشن کرتے تھے۔ پھر آن بیہاف آف ڈپٹی کمشنر اے سی ہیڈ کوارٹر میڈم ہیں، وہ اس کی اٹیسٹیشن کر رہی تھیں۔ تو پھر یہ اٹیسٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی پہ چلتے ہیں پہلے اٹیسٹیشنز پہ ہی، کہ ابھی ہم نے کیا ہے۔ وہ جو 6-7 سٹیپس تھے اٹیسٹیشنز کے، میں نے آپ کو بتائے ہیں، اب ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ اب کیا ہوا ہے، صرف اس بندے کی طرف سے اپنا اقرار نامہ ہے جو کہ اپلیکینٹ ہے، اور اس کے ساتھ صرف ایک انسان، ایک بندہ، وہ ان 12 لوگ ہیں جو ہم نے اس میں شامل کیے ہیں، جو ٹیسٹرز ہیں، جو اٹیسٹیشن کر سکتے ہیں۔ صرف ایک اٹیسٹیشن کی مزید ضرورت ہے بس۔ کوئی پٹواری کے دفتر میں، کوئی گرداور کے دفتر میں، کوئی تحصیلدار، نائب تحصیلدار کے دفتر میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اپنا اقرار نامہ اوپر لکھے گا، اپنے دستخط کرے گا، اور ایک اٹیسٹر ہے اس کے پاس جا کے صرف اس کی اٹیسٹیشن کروا کے وہ لے آئے گا، جس کے اوپر کے باقی ساری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب یہ اٹیسٹر جو ایک ہے، اس میں ہم نے تقریباً کوئی 12 لوگوں کو شامل کر دیا ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے، کہ کون ہے جو یہ والا اقرار نامہ یا یہ جو حصہ ہے اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو اٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے جو شامل کیے ہیں، جو آپ کے سینیٹر ہیں وہ اس کو اٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بھی علاقہ ہے اس میں امپورٹنٹ پوسٹ ہے پولیٹیکل حوالے سے۔ رکن قومی اسمبلی ہیں جی، وہ اس کو اٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ رکن صوبائی اسمبلی ہیں جو بھی ہیں
وہ اس کو اٹیسٹ کر سکتے ہیں. تحصیل چیئرمین ہیں ہم نے رکھا ہے ان کو, وہ اٹیسٹ کر سکتے ہیں. جو اسکول فارم ہوگا وہ اسکول پہ میں آتا ہوں, اسکول کے بچوں کے لیے ہم نے مزید آسانی اس فارم میں کی ہے. جہاں تک ان کے فارم کے اٹیسٹیشن کی بات ہوگی تو ان اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی اس فارم کو اپنے اسکول کے بچوں کی حد تک اٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی شامل کر دیے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بچہ, کوئی اپلیکینٹ جانا چاہتا ہے ہمارے تحصیلدار کے آفس میں, اس سے اٹیسٹیشن کروا سکتا ہے. علاقے کے کوئی SHO صاحب ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کر دیا ہے, کیونکہ وہ کریڈیبل ہمارا آفس ہے, وہاں سے بھی اٹیسٹیشن ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے گرداور صاحب ہیں, اس سے بھی پٹواری ہیں. یہ ہمارا ریونیو کی ہیرارکی جو بھی دستیاب ہے موقع پہ موجود ہے, ایک بندہ اس سے جا کے اٹیسٹیشن کروا کے لے آئیں. اس کے علاوہ تحصیل چیئرمین صاحب کے ساتھ ہم نے ولیج کونسل کے چیئرمین کو بھی شامل کر لیا ہے, کیونکہ ولیج کونسل کا چیئرمین علاقے کے لوگوں کے قریب بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ اس کے لیے آسانی کے لیے کہ جی قریب میں ہی جائیں, وہاں سے اٹیسٹیشن سنگل کروا کے بغیر کسی تردد کے آ کے باقی اس پہ کارروائی کروا سکیں. ولیج سیکٹری کو بھی ہم نے کر دیا ہے کہ وہ بھی اٹیسٹیشن اس فارم کی کر سکتے ہیں, کیونکہ ولیج سیکٹری بھی لوگوں کے قریب ترین اویلیبل ہوتے ہیں, تو ان کی آسانی ہے کہ وہ ان کو اٹیسٹ کر کے دے سکیں. اور آخر میں آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے جن کو سند ایشو شدہ ہے, علاقے کے نمبردار, آپ سب لوگوں کو پتہ ہے نمبردار موجود ہیں اور وہ اس پہ ہم نے ڈال دیے ہیں کہ جی وہ بھی اٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تقریباً 12 لوگ ہیں جو صرف اس ایک اٹیسٹیشن کو وہ کریں گے, اور یہ کافی ہوگی اس پہ باقی ساری کارروائی کے لیے. اٹیسٹیشن کا اب مین اس کا پیج دیکھا جائے, یہ بیک سائڈ تھی, مین پیج دیکھا جائے تو ہم نے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ جی جو پرانا فارم ہے اس پہ 2 اٹیسٹیشنز ہوتی تھیں, ایک ایڈیشنل AC صاحب کرتے تھے اور اس کے بعد کاؤنٹر سگنیچر ہمارے ہوتے تھے DC صاحب کے بیاف پہ AC ہیڈ کوارٹر کے ڈسٹرکٹ سارے میں. ابھی ہم نے اس چیز کو بھی ختم کر دیا ہے, اس پہ ہم نے صرف ایک اٹیسٹیشن, آپ دیکھیں یہاں پہ کاؤنٹر سگنیچر ہے, صرف ایک AC ہیڈ کوارٹر جو کہ ڈپٹی کمشنر کی بیاف پہ اٹیسٹیشن اس فارم کی کریں گی, صرف ایک ہے. آپ کو 2 آفیسز میں یہاں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ اس حوالے سے یہ کوشش کی ہے کہ جی یہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. دفتروں میں آئے دن جو ہے ایک دفتر دوسرا تیسرا دفتر, اس میں جانے کے بجائے مختصر ترین اس میں کام ہو, کارروائی ہو, مختصر ترین دفتر ہوں جہاں سے کہ بغیر کسی حیصل کے, بغیر کسی تردد کے وہ لوگ اپنے فارم لے سکیں. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس فارم کے ساتھ ساتھ جو اسکول بیسڈ ڈومیسائل ہیں, اسکول بیسڈ ڈومیسائل, اس کے لیے یہاں پہ صرف جو متعلقہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے, متعلقہ وہ صرف اس کو اٹیسٹ کریں گے. فرض کریں 10th کلاس کا بچہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 10ویں کلاس کے بعد ڈومیسائل کی فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے, اور بچے ہیں بیچارے وہ جو ہی رزلٹ آتا ہے تو ایک دوڑ لگ جاتی ہے, کبھی ایک آفس بیچارے جا رہے ہیں, کبھی دوسرے آفس جا رہے ہیں. تو اس کو بھی اسٹریم لائن کرنے کے لیے, ان کی آسانی کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کے ہیڈ ماسٹر کو ہم نے اتھرائز کر دیا ہے کہ آپ میڈم کی میٹنگز ہو چکی ہیں AC ہیڈ کوارٹر کی ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, میل فیمیل دونوں کے ساتھ, کہ آپ اپنے بچوں کے ڈومیسائل تھرو اپنے اسکول وہ موو کرائیں. ان کے لیے مزید کیا آسانی ہے کہ اس میں صرف اپنے ہیڈ ماسٹر سے وہ اٹیسٹیشن کروائیں گے اس سرٹیفکیٹ کو. باقی جو نارمل ڈومیسائل پیپر ہے اس میں آپ کو ساتھ میں ایفیڈیوٹ لگانا پڑتا ہے, پیسے لے کے, آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے, اس کے پیسے ہوتے ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ منسلک کرنا ہوتا ہے, اس کے پروسیس سے گزرتے ہیں تو ایفیڈیوٹ کے پیسوں سے بھی زیادہ پیسے اس پہ اخراجات آ جاتے ہیں. اسکول کے بچوں کے لیے آسانی ہم نے یہ کی ہے کہ وہ صرف ہیڈ ماسٹر سے اٹیسٹ کروانے کے بعد اپنے والد سے, اگر والد نہیں ہے, جو بھی گارڈین ہے, والدہ ہیں یا اور کوئی گارڈین ہے, خدا نخواستہ کسی وجہ سے والد نہیں ہے, تو گارڈین سے ایک پلین پیپر پہ سرٹیفکیٹ, کسی آپ کو دوسرے ایفیڈیوٹ کی ضرورت نہیں ہے جس پہ کہ آپ نارملی ہمیں ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ آپ پیسوں سے لیں گے اور پھر تبھی آپ دے سکیں گے. پلین پیپر پہ ایک ایفیڈیوٹ ہوگا, اس کے فادر یا گارڈین کی طرف سے, وہ اس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا along with a copy of CNIC یعنی کہ ID کارڈ, شناختی کارڈ, قومی شناختی کارڈ کی کاپی ہوگی جو اس کے والد کی طرف سے ہوگا یا اس گارڈین کی طرف سے ہوگا, اسپیشل کیسز میں جہاں پہ کہ والد نہیں ہے. تو بس یہ 2-3 چیزیں ہم نے اسکول والوں کے لیے رکھی ہیں کہ اس کے ساتھ منسلک کریں, بچوں کے لیے مزید آسانی بنانے کے لیے, تاکہ ان کے لیے یہ جو حیصل ہوتا ہے, یہ جو ان کے لیے تردد ہوتا ہے, جو ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, اس کو مزید آسان ہم کر دیں کہ اسکول کے تھرو آ کے ہمارے پاس جمع کروائیں.
ہم یہاں سے اس کی اٹیسٹیشن میڈم ہمارے پاس جو تحصیل کے لیول پہ جو ایسی کنسرن ہوں گے اس کی کاؤنٹر سگنیچر ڈی سی صاحب کے بیہاف پہ کر دیں گے، کر کے وہ متعلقہ اسکول کو واپس کر دیں گے، اور بچے اپنے ہی اسکول سے وہ سرٹیفکیٹ کلیکٹ کر کے لے کے جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کبھی وہ ایک دفتر میں بھاگ رہے ہیں والدین کے ساتھ، کبھی دوسرے دفتر میں بھاگ رہے ہیں، کبھی تیسرے دفتر میں بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ اسکول والوں کے لیے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں آسانی پیدا کر دیں۔ دوسرا، اس میں کیونکہ ہم نے اس سارے طریقہ کار کو بڑا آسان بنایا ہے، اٹیسٹیشنز، دفتروں میں لوگوں کے چکر یا متفرق جو اس میں آفیسز انوالو تھے جہاں سے سرٹیفکیشن ضروری تھی، آسان ہم نے کوشش کیا بنایا ہے، لیکن یہ سب کو دھیان میں رہے کہ جس نے کوئی غلط انفارمیشن یا غلط کوئی ڈومیسائل بنانے کی کوشش کی تو اس کے لیے ہم نے ہدایات بھی اتنی سخت کر دی ہیں۔ یہ اپلیکنٹ پہ ہے، یہ اس کے اٹیسٹر پہ ہے کہ جو اٹیسٹیشن سنگل ہے لیکن اس کے کوائف کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر کے وہ اس کو تصدیق کریں اور اس کے بعد ہی اس کو فارورڈ کریں، تاکہ اگر یہ سنگل سٹیپ ہے تو یہاں پہ کوئی ایسا چیز نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹر یا تو کسی اس میں آ جائے، دھوکے میں آ جائے، یا وہ خود کوئی غلط انفارمیشن دے کہ یہ سمجھے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کی اگر کوئی کوشش کرنے کی وہ کریں گے، تو ہم نے ہدایات سخت کر دی ہیں کہ اس بندے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور اس کے اٹیسٹر کے خلاف بھی پھر سخت کارروائی ہم کریں گے ان کیس آف فیک انٹریز اونلی۔ باقی آپ کو پتہ ہے ایسا کوئی انسیڈنٹ زیادہ آتا نہیں ہے۔ تو اس کے سامنے والے پیج پہ بھی پہلے جی آپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ ڈیٹیلز ریکوائرڈ ہوتی تھیں کہ جی یہ نام ہے، یہ نام ہے، 10 جگہ صرف اس کا نام لکھا ہوتا تھا، باقی انٹریز تھی، باقی کاغذات آپ اس کے ساتھ بے فارم بھی لے آئیں، ضروری ہے جی آپ اس کے ساتھ اس کا فادر کا CNIC بھی لے آئیں، اور بعض بچوں نے فادر کی ساتھ ڈومیسائلز کی کاپیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہم نے یہاں پہ چیزیں سلیس کر دی ہیں، آسان کر دی ہیں اس فارم میں کہ 1-2 جگہ پہ صرف اس کا نام ہے جہاں پہ انتہائی ضروری ہے وہ کر دیا ہے۔ پھر ساتھ میں کچھ جو ہمارے باقی کاغذات تھے آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے لکھ دیا ہے ساتھ میں اف اویلیبل کہ CNIC ہے یا بے فارم ہے، اویلیبل ہے اس بچے کے ساتھ، باقی چیزیں پوری ہیں تو ناگزیر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ میں لگائے گا ہی لگائے گا، ہر صورت یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ان سے منسلک کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم اس ڈومیسائل کے حوالے سے لوگوں کو کے گوش گزار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ نئی چیز ہے تو لوگوں کو پتہ بھی ہو۔ اور باقی اس میں ہم نے ایک ڈسٹریبیوشن کی تفصیل بنائی ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم خود اس کو پرنٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے اس کا کاغذ یہ بڑا یہ کاغذ ہے، اب دیکھیں ڈومیسائل انسان کی شناخت اس کے کاغذات سے، اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس سے ہوتی ہے، شناختی کارڈ لے لیں یا دوسرا کوئی بھی ڈاکومنٹ لے لیں، اب یہ بھی اس کے لیے اس کے ساتھ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے ساری عمر چلتا ہے۔ تو یہ کاغذ کی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے جو خود پرنٹنگ کرائی ہے کوشش کی ہے کہ اس کی کوالٹی کو ہم اچھا کریں۔ اب دیکھیں یہ تھوڑا سا ہارڈ کاغذ ہے، اس کی کوالٹی تھوڑی سی بہتر ہے اس سے، ہم خود پرنٹنگ کروا رہے ہیں وتھ سیریل نمبر، اوپر سیریل نمبر لکھا ہوگا تاکہ کوئی ڈپلیکیشن یا کوئی اس کا بھی ایشو نہ آئے۔ تو وہ ہم خود پرنٹنگ کر کے ہم نے آفیسز نوٹیفائی کر دیے ہیں، بتا دیے ہیں کہ کہاں پہ یہ اویلیبل ہوگا۔ اس میں ونس اگین کوشش کی ہے کہ جتنے زیادہ ہم آفیسز رکھ سکیں جہاں سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ فارمز مہیا ہوں، ان کو تکلیف نہ ہو، تردد نہ ہو۔ جس طرح اٹیسٹرز کی میں نے بات کی ہے کہ قریب 3 ہم نے رکھ دی ہیں، تو اس میں بھی ہم نے وہی کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آفیسز، زیادہ سے زیادہ جگہ کو شامل کیا جائے جو کہ لوگوں کے قریب 3 اویلیبل ہیں، وہ وہاں سے لے کے اس کام کو آسانی سے کر سکیں۔ اس کی پرائس جو ہے وہ جو آن دا فیس آف اٹ ہم نے لکھی ہے 50 روپیز لکھی ہے۔ اس میں اس کی پرنٹنگ آپ کو پتہ ہے اس کی 2 کاپیز ہوتی ہیں، ایک آفس کاپی ہوتی ہے ہماری اور دوسری کاپی یہ اوریجنل کاپی ہے جو کہ اس ایپلیکنٹ کے پاس رہ جاتی ہے جو کہ لینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈسٹریبیوشن کا بھی ہمارا پلان ہے، ہم نے پرنٹ بھی اس کے کر لیے ہیں، اور وہ میں میڈم سے کہوں گا، اسی ہیڈ کوارٹر ہیں، تھوڑا سا آپ کو وہ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بتا دیں گے کہ جی کس کس آفس تک ہم اس کو پہنچا رہے ہیں جہاں پہ کہ عوام کو اویلیبل ہوگا، وہاں سے لے کے یہ فل ان کر کے تو یہ سارا پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔